اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا، اور اس برکت والے مہینے کا پورا سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے آج یہ مہینہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر میں یہ تمام کی تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہیں، اپنے پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ قبولیت کی ہے، ہر لمحہ برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں برکتیں چما چم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔
کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، ایک بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر مانگنا۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم ہے۔ یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپر پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانی کو دور کر جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔
توجہ کیجئے گا آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کیے، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورہ کوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں، دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے نا، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔